میں نہیں مانتا کہ یہ میرا خون ہے۔ جب میں تمہاری قریب ہی نہیں آیا تو تم پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ ارباز سب کے سامنے دلربا کی عزت اچھال رہا تھا، جو 7 ماہ سے حاملہ تھی۔ شادی کی رات ہی ارباز اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ دبئی میں اسے گوری میم پسند آ چکی تھی۔ دلربا رو کر سچائی کا یقین دلانے لگے۔ جب ارباز نے DNA ٹیسٹ کروانے کا کہا تو ٹیسٹ میں بچے کا باپ وہ اپنی ہی دھن میں مخصوص انداز میں گنگناتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابھی وہ گیلری سے گزر ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ارباز خانزادہ تھا، اس حویلی کا سب سے بڑا چشم و چراغ، جس کی آنکھیں اس وقت غصے کے مارے لال تھی۔ اس نے دلربا کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کو خونخوار انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں، آپ دلربا، اس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتی تھی، کیونکہ ارباز بہت غصے والا تھا۔ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اپنے کزنوں پر خواہ ہی روب جھاڑتا رہتا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس شادی سے انکار کرو گی تو حامی کیوں بھری؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ دلربا کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ میں اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ اس نے دلربا کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ میں آپ کی میراث نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں پر مجھ سے اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں۔ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ فی الحال میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن 2 دنوں کے بعد جب میرا تم سے نکاح ہو جائے گا، اس دن میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ مجھ سے شادی کر کے تم نے اپنی ذات پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ذات میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تم جیسے کم عقل لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ گیٹ لاسٹ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں دہاڑا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سامنے سے آتے ہوئے زہیب کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ او ہیلو میڈم، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا، لیکن جب اس کی نظر چھوٹی سی لڑکی کی بھیگی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا رک گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ارباز نے غصے کے مارے اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ جس عورت سے وہ بے تحاشا پیار کرتا تھا، جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، سب حویلی والے اب اسے اس عورت سے جدا کرنے کے در پہ تھے۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا نمل کا فون آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور مسکراتے ہوئے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے نمل کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی، جس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ اس کے واپس آنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کا موڈ بھی کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔
جبکہ وہ اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ حویلی کا سب سے ہینڈسم لڑکا تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور بنگڑے ڈالنے چاہیے۔ کزن کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ سونیا نے اس سے بے اختیار پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میرا موڈ نہیں کر رہا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکیاں اپنی شادی پر ہر کام بڑھ چڑھ کر کرتی ہیں اور ایک تم ہو کہ جس کا موڈ ہی نہیں ہے۔ واؤ محترمہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ ارباز بھائی تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے تھے، انہوں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ کل رات ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ان کے کمرے میں بھیج دوں، مگر میں دادی جان کی وجہ سے خوفزدہ تھی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں ارباز بھائی کا پیغام نہیں دیا۔ تم ابھی جا کر ان کی بات سن لو۔ وہ سے کیا بتاتی کہ وہ ارباز بھائی سے مل کر ہی تو آ رہی تھی، اسی وجہ سے تو اس کی یہ حالت تھی کہ اسے ہر چیز ہی زہر لگ رہی تھی۔ جس انسان کو اس نے بے تحاشا چاہا تھا، جس کو اس نے ہمیشہ اپنے دل میں بسایا تھا، جس کے خواب وہ بچپن سے ہی دیکھتی جا رہی تھی، وہ انسان کسی اور کی محبت میں گرفتار نکلا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف دہ بات ہو سکتی تھی؟ تم نے ابھی تک اپنے لیے لہنگا بھی پسند نہیں کیا لڑکی، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ 2 دنوں کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ محمل نے اسے ڈانٹا تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی پسند نہیں کرنا، تم لوگ دیکھ لو، جو تم لوگوں کو کرنا ہے۔ تم سے زیادہ ایسی عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ میں دادی جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں، وہی تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگائیں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ دلربا نے اس کو پکارا۔ کیا میں اس رشتے سے انکار کر سکتی ہوں؟ اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سارے گاؤں میں تم لوگوں کے نکاح کے کارڈ بانٹے جا چکے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں اس شادی سے کیا مسئلہ ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی۔ یار کیا تم یہ کپڑے پریس کر دو گی؟ مجھے خالہ کے گھر جانا ہے، مجھے بہت دیری ہو رہی اور بھائی ہیں کہ کسی عذاب کی طرح میرے سر پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آخری بات اس نے آہستہ آواز میں کہی تھی۔ وہ بانو کو انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے بانو نے اس کے ہاتھوں میں کپڑے پکڑا دیے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سے کام کروانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تم خود یہاں پر صرف چند دنوں کے مہمان ہو، لیکن میری بھی مجبوری، حویلی میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے بہت بڑا بوجھ اس کے ہاتھوں میں لا کر پھینکا ہو۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ہی جم گئے تھے۔ وہ بانو کو انکار کرنا چاہتی تھی، مگر انکار بھی نہیں کر پائی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے پہلے اس پر بہت سے احسانات تھے۔ اب میں کیا کروں؟ دادی جان نے کہا تھا کہ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا کمرے سے باہر مت نکلنا اور نہ ہی اس دشمن جاں کے سامنے جانا۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے کپڑے پریس کیے ہیں تو وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے باہر ملازموں کو تلاش کرنا چاہا، مگر حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حویلی کی سب عورتیں بازار گئی ہوئی تھی، محمل کے پیپرز ہونے والے تھے اور وہ اکیڈمی میں خوار ہو رہی تھی۔ جہاں تک حویلی کے مردوں کا سوال تھا تو
وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس کے قدم گھٹنے لگا تھا کہ حویلی میں صرف وہ اور ارباز ہی موجود تھے۔ میں جلدی جلدی ان کے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ ابھی وہ آئرن سٹینڈ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اسے ارباز کی بیزاریت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یار جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ مجھے وہاں پر 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے اور تم ہو کہ جس نے ابھی تک… وہ بولتے بولتے چپ کر گیا تھا، کیونکہ وہاں پر اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی کزن دلربا کھڑی تھی، جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ اس کی رگیں ایک بار پھر سے تن گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی، جیسے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے کپڑوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ بہت بری طرح سے دہاڑا تھا۔ دلربا یہ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ مجھے آپ کی سسٹر، وہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم میرے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تو یہ کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے چھین لیے۔ تم ایک حد سے زیادہ ڈھیٹ لڑکی ہو، جس میں سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو بار بار تمہیں ریجیکٹ کر رہا ہے، جو بار بار تمہیں دھتکار رہا ہے، لیکن تم ہو کہ اسی کے سامنے آئے جا رہی ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ یا غیرت کا سارا مادہ اپنی ماں کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا تھا؟ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ میری ماں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ تمہاری ماں بھی تو ایسی ہی تھی، میرے چاچو کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور جب تک میرے چاچو کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر نہیں گئی، تب تک اس کے دل کو بھی چین نہیں آیا۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو، میرے نزدیک تمہاری ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ تم جب بھی میرے سامنے آؤ گی، اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوگی۔ یہ بھول جانا کہ میں دادی جان کی وجہ سے یا پھر ابا جان کی وجہ سے تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی ہو۔ جہاں تک زندگی میں جگہ دینے کا سوال ہے، تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، جس کی حقیقت بھی بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ سٹینڈ کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں جب بھی کسی انسان سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کی تھی۔ پہلے اس کے ماں باپ اس سے جدا ہو گئے تھے، اور اب ان کے بعد جس انسان کو اس نے چاہا تھا وہ بھی اسے نفرت کرتا تھا۔ اور پھر مہندی کی رات بھی آ گئی۔ مہندی کی رات سب کزنوں نے باہر شوگر لگایا ہوا تھا۔ وہ بھی مہندی لگا کر اپنی کزنوں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت تیز چڑھا تھا۔ محمل اس کے کانوں میں گھستے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تم تو کہتی تھی کہ بھائی تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن مہندی کا رنگ دیکھو، یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں تمہارے علاوہ اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا ہو۔ یہ صرف اور صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ بچے، آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ شدید ترین محبت ہے جو ہمارے سردار جی کو تمہارے ساتھ ہو گئی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ دوسری کزن نے لقمہ دیا۔ ارے ایسے کیسے نہیں مانے گی؟ شادی کی رات تو اسے ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں آنکھ بن گئی تھی، مگر وہ ان کی باتیں سن کر شرما نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کزن کے دل میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے ارباز بھائی کے لیے تم پر سے
نگاہیں ہٹانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی دوسری کزن نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنی چاہی تو وہ بیزاریت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میری طبیعت خراب ہے، میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے محمل سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ باقی سب کزنوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، شاید واقعی میں اس کی طبیعت خراب ہو، مجھے تو کوئی اور ہی ماجرا لگ رہا ہے۔ ماریا نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دلہن صاحبہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ توبہ، کیا کروں، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو محمل، برا مناتے ہوئے بولی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی، جہاں پر وہ دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی تھی۔ محمل نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، سو جاؤ، کیونکہ کل کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا ہوگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سب لوگ رسموں سے فارغ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، مگر جوان کزنز ابھی بھی ہلا گلا کر رہے تھے۔ جہاں تک دلہا صاحب کا سوال تھا، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ بابا جان اس کے نمبر پر ہزاروں کے حساب سے کالز ملا چکے تھے، مگر وہ ان کی کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ صبح 4 بجے کے وقت وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ برخوردار، تم ساری رات کہاں پر تھے؟ بابا جان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، تمہاری مہندی کی رات تھی، تمہیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور تم تھے کہ ان کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے تھے، وہ چلاتے ہوئے بولے۔ بابا جان، ایسی کون سی بڑی آفت آ گئی، اور آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے یہ شادی میری مرضی سے ہو رہی ہو۔ تم باز آ جاؤ، مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری وجہ سے اس لڑکی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فکر مت کریں، آپ کی بھانجی کو کچھ بھی نہیں کہنے والا میں ہوتا کون ہوں؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اگلے روز رخصتی تھی۔ فنکشن بہت اچھا رہا تھا۔ ارباز نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ان دونوں کی رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ اس کو تائی جان نے کہا تھا، ارباز کے کمرے سے ملی کاؤنٹر تصویر لے آؤ۔ میں وہیں پر ہی بھول کر آ گئی ہوں، اور اب میری سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ لڑکا بھی نہ جانے کب واپس آئے گا۔ وہ وہاں پر کھڑی اس کی تصویر دیکھے جا رہی تھی، جس میں مسکراتا ہوا وہ کوئی ریاستی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا کہ اچانک اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ بچپن سے ہی وہ اسے اسی انداز میں ہی بات کرتا تھا۔ وہ مجھے تائی جان نے کہا تھا کہ میں ان کی تسبیح کہاں پر ہے؟ ارباز نے اسے دوسرا سوال کیا۔ وہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تو اسے اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ ارباز نے زور سے دروازہ بند کیا تھا، جس سے اسے اس کی اوقات کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کا دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا، اور آج وہ پورے حقوق لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی، ارباز نے اسے پہلے ہی یہ بات باور کروا دی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی چال دیکھ کر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی اور تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ تم آخر کار میرے پاس آ ہی گئی، وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری اور دلکش تھی، لیکن فی الحال دلربا کو اس کی مسکراہٹ سے
خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے نشہ کیا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، بس کبھی کبھار پی لیتا ہوں جب اس کی یاد بہت زیادہ ستانے لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی، لیکن پھر سے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ ارباز کی غصیلی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ خبردار جو تم نے ایک قدم بھی اٹھایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے اپنے پاس آنے دو تاکہ میں تمہاری تعریف کر سکوں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ذرا مجھے دیکھنے دو اور محسوس کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں گراتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کی گردن پر ہی اپنا منہ چھپائے گانا گنگنا رہا تھا۔ خوبصورت بہت ہے تو، لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ دلربا کا من کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے یا پھر کسی ایسی جگہ پر چھپ جائے کہ وہ اسے تلاش ہی نہ کر پائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس پیاری سی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس نے کوئی بھی تلخ بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ صرف اور صرف اس کے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ محبوب جس حال میں بھی میسر تھا، اسے دل و جان سے قبول تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ارباز کی سرپرستی میں سونپ دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف ارباز کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی کزن کھڑی تھی۔ اپنی گردن چھپا لو، کسی اور نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ کزن کی بات سن کر وہ کنفیوز ہو گئی۔ جلدی سے اپنے بال گردن پر پھیلا دیے تھے۔ ویسے میں نے سچی کہا تھا کہ ارباز بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ویسے وہ ہیں کہاں پر؟ دادا جان تم لوگوں کو ہی نیچے کھانا کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ارباز ابھی ولیمہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادا جان نے اس کی یہ بات مان لی تھی کیونکہ وہ پہلے اس پر بہت زیادہ سختی کر چکے تھے۔ وہ مزید اس پر روب نہیں جمانا چاہتے تھے، خاص طور پر اس وقت جب ان کی لاڈلی پوتی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ صبح صبح ہی کہیں پر نکل گئے ہیں۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا۔ اس کو یاد آیا کہ صبح کھٹ پٹ کی آواز پر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور جسم بھی درد سے چور تھا، اسی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ پائی تھی۔ اس دوران اسے اتنا ہی دکھائی دیا تھا کہ ارباز اپنی ساری چیزیں تیزی سے سمیٹ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں پر چلے گئے ہیں۔ فکر مت کرو، جیسی انہیں اپنی خوبصورت بیوی کی یاد آئے گی وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی باقی ساری کزنیں بھی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ اصل قیامت اس پر اس وقت ٹوٹی تھی جب اس کے دادا جان کو ارباز کی کال موصول ہوئی، جو اس وقت پاکستان نہیں بلکہ دبئی بیٹھا ہوا تھا۔ کل رات کے حوالے سے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دبئی والی کمپنی اپنے نام کروا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستان میں رکا ہوا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اس لڑکی سے بھی نکاح کیا تھا، کیونکہ دادا جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی کمپنی اس سے واپس لے لیں گے۔ شادی اس نے اسی شرط پر کی تھی کہ دادا جان وہ کمپنی اس کے نام کر دیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے
اتنا بڑا دھوکہ دو گے؟ دادا جان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کریں گے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا وہ لڑکی میری دسترس میں موجود ہے۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ دادا جانتے تھے کہ اب وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو دھمکی دے سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگے، تم مجھ پر صرف ایک احسان کرو، اس لڑکی کو کبھی بھی طلاق مت دینا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا، اس کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا، میرا یقین مانو، یا پھر اس وقت تک اس نے اپنے نکاح میں رکھو جب تک میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گیا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ نیمل کی موجودگی میں اس کی زندگی جنت بن گئی تھی۔ وہ بھی اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور دونوں ایک آئیڈیل لائف گزار رہے تھے، جبکہ دلربا مکمل طور پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اس کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو وہ مزید پریشان ہوگی۔ جب حویلی والوں کو اس نے اس خبر کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ دادا جان یہ خبر ارباز کو دینا چاہتے تھے مگر اس نے ہر طرح کا رابطہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اس نے اپنے نمبر اور ای میل تو سب کچھ چینج کر دی تھی کیونکہ اب وہ حویلی والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چور موجود تھا کہ اگر وہ حویلی والوں کے ساتھ رابطے میں رہتا تو اس کی شادی خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ دلربا کو اس کی ساس نے یہ تسلی دی تھی کہ جیسے ارباز کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلے گا وہ پاکستان بھاگا چلا آئے گا۔ اس کی یہ آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اب اس نے اکیلے اس بچے کے ساتھ پہاڑ جیسی زندگی گزارنی تھی اور اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی تھی۔ اس کے مائکے کے نام پر صرف اور صرف ماموں جان کا گھر تھا، جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے ماموں اور ممانی نے اسے بہت محبت کرتے تھے۔ جب اس نے اپنے دادا جان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے، مگر وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے تھے۔ آج اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ماموں اور ممانی کے ساتھ ہی رک جاتی تو آج اسے یہ ساری تکلیفیں نہ جھیلنی پڑتی۔ جب وہ 7 سال کی تھی تب اس کے ماما بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماما ایک اسٹیج ڈانسر تھی، لیکن اس کے بابا سے شادی کے بعد انہوں نے اپنے ماضی کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا تھا اور ایک شریف عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی لوگ ان کو طعنے دیتے تھے، خاص طور پر وہ چھوٹا سا بچہ ارباز ان سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ارباز کی خالہ کی شادی اس کے چاچو کے ساتھ فکس ہوئی تھی۔ اس کی خالہ اس کے چاچو سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اپنی خالہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ اکثر ہی وہ اپنی خالہ کے تحفے اپنے چاچو کو دیا کرتا تھا۔ اکرام صاحب اکثر ہی اس کو ڈانٹ دیتے تھے اور اس کو یہ سب کچھ کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ تو اپنے خالہ کا چیلا تھا، وہ کیسے ان کا حکم ماننے سے انکار کر سکتا تھا۔ جب اس کے چاچو نے ایک اسٹیج ڈانسر سے شادی کی تو اس کی خالہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی اور وہ یہ ملک چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی۔ یوں وہ اپنی خالہ سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار اپنے چاچو کو سمجھتا تھا۔ مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی خالہ کو برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ رمشا بیگم کی وجہ سے ہوا ہے، جو ناگ بن کر اس کی چاچو کی زندگی میں آئی تھی اور اس نے حویلی والوں کی ساری خوشیاں ڈس لی تھی۔ اس کے چاچو اور چاچی کا تو ایک اور حادثے میں انتقال ہو گیا اور اس کی خالہ بھی اس دنیا سے چل بسی، لیکن پیچھے دلربا رہ گئی تھی۔ وہ اس کو تنگ کرتا تھا، اس پر حد سے زیادہ سختی کرتا تھا، اس کو رلاتا تھا۔ یہ سب کر کے اس کو حقیقی سکون ملتا تھا۔
وہ اس چھوٹی سی بچی کی زندگی اجیرن بنانا چاہتا تھا۔ دلربا اس حویلی میں صرف اور صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے رہ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے دادا جان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ ماما بابا کے انتقال کے بعد اس کے ماموں جان نے اس کے دادا جان سے بات کی تھی کہ وہ اسے بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھیں گے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک ہی ضد کر رہی تھی کہ مجھے دادا جان کے ساتھ واپس جانا ہے۔ یوں اس کے ماموں جان خاموش ہو گئے۔ وہ اکثر ان سے ملنے کے لیے جاتی رہتی تھی اور وہ اس سے شکایت بھی کرتے تھے کہ تم نے ہمیں اکیلا چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ کبھی کبھار وہ شرمندہ ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار اس چیز کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ارباز وہ شام جلدی ہی اپنے فلیٹ آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگا، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ جان، میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مگر تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ گھٹیا انسان اتنی آسانی سے کمپنی میرے نام نہیں کرنے والا، اور جب تک وہ کمپنی میرے نام نہیں کرتا تب تک میں اسے چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہر حال میں وہ کمپنی چاہیے ہوگی۔ نمل اس کے کمرے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موجود تھی۔ ارباز کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں جس حالت میں موجود تھے، ارباز کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ دبئی جیسی ملک میں کسی بھی قسم کی بے وقوفی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا پٹھان خون بار بار جوش مار رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کے چہرے کو حفظ کر لیا تھا اور پھر وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گھٹیا نکلو گے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ ماضی کی ساری غلطیاں کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اپنی کزن کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے جتنے بھی جوائنٹ اکاؤنٹ اپنی بیوی کے ساتھ کھلوائے تھے وہ سارے اس نے بلاک کروا دیے تھے۔ اس نے اس کے کارڈ بھی بلاک کر دیے تھے۔ اسے اپنا فلیٹ بھی چھین لیا تھا۔ اب نمل کی حالت ایسی تھی کہ وہ سڑکوں پر آ گئی تھی۔ اس کے فلیٹ میں اس کی منتیں کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اسے ماضی کی محبت کے واسطے دے رہی تھی، مگر ارباز کی آنکھیں کھل چکی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ نمل نے اسے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پیسوں کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہی تھی، جسے وہ عشق کرتی تھی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ارباز کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب وہ مزید اس عورت کے مکاری میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اب اپنے حوالے والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ باہر سے دھتکار ملنے کے بعد اسے اپنوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس رات اس نے پاکستان کی فلائٹ بک کروائی۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ دادا جان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ جب تمہیں باہر سے ٹھوکر ملے گی تو تم واپس آ جانا۔ حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھٹک گئے ہو اور اب جب تک تمہیں کوئی بڑا سبق نہیں ملے گا تم واپس نہیں آؤ گے۔ دلربا سے وہ بلا شب شدید نفرت کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک ہے، وہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں پر وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، لیکن اس نے اس کے وجود میں ایک خاص تبدیلی محسوس کی تھی۔ اپنے چہرے پر مسلسل نظروں کی تپش محسوس ہونے کی وجہ سے دلربا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا تو سامنے ہی ارباز کھڑا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ارباز! اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے، جبکہ ارباز کی آنکھیں تو اس کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس پر دہاڑا۔ یہ ہم لوگوں کا بچہ ہے، اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارباز یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگے گا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ تمہیں کیا میں
شکل سے بیوقوف لگتا ہوں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شادی کی رات آپ نشے میں تھے اور آپ اپنی یہ فضولیات بند کرو، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، دادا جان جاگ گئے تھے۔ ان کا کمرہ ارباز کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے شور کی آواز باہر آسانی سے جا سکتی تھی۔ تم بھی ایک بد کردار لڑکی ہو، جسے میری پیٹھ پیچھے سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا دلربا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بس، وہ انگلی اٹھا کر غصے سے چیخی تھی۔ بہت ہو گیا ہے، اب میں اپنے کردار پر مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ ارباز نے اس کو دھکا دینا چاہا مگر اس نے ارباز کی بازو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لی تھی۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب میں اپنے کردار پر مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ حد سے زیادہ مطلب پرست اور گھٹیا انسان ہیں، جس کو آپ جیسی ہی بیوی ملنی چاہیے۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کوئی پاک دامن عورت آپ کے نصیب میں آئے۔ جب تک آپ کے حصے میں گندگی نہیں آئے گی تب تک آپ کو ہیرے کی پہچان نہیں ہوگی، اور اب میں مزید آپ کا کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ جہاں تک اس بچے کا سوال ہے تو میرا رب جانتا ہے اور میں جانتی ہوں۔ ظلم کی وہ گھڑیاں جانتی ہیں جس وقت آپ نشے میں میرے قریب آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی یقین نہیں دلانا چاہتی تھی مگر اب میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی آپ پچھتاوے میں گزار دیں۔ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی ماری ہے۔ آج ہی میں DNA ٹیسٹ کرواؤں گی اور آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اس کے بعد میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرے بچے کا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ ہوگا۔ آپ مجھے طلاق دیں گے اور میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں آپ جیسے گھٹیا مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ ارباز اس کی اس قدر بہادری پر اش کر اٹھا تھا۔ ٹیسٹ میرے سامنے ہوں گے کیونکہ میں تم جیسی عورت پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ کیا پتہ کہ تم کسی اور کے ٹیسٹ کی رپورٹ میرے ٹیسٹ کی رپورٹ کے ساتھ تبدیل کروا دو۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ دادا جان جو کہ کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے، اپنے پوتے کی اس حرکت پر ان کو اپنا دل لرزتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جانتے تھے کہ ان کے پوتے نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ جو پہلے باہر سے دھوکہ کھا کر آیا تھا اور ابھی یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دماغ بری طرح سے جنجلانے لگا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹس ان دونوں کے سامنے موجود تھی، اور یہ ٹیسٹ اس نے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کروائے تھے۔ بار بار رپورٹ سیم ہی آ رہی تھی۔ اب تو ڈاکٹر بھی جھنجھلا گئی تھی۔ اگر آپ کو اس عورت پر یقین نہیں تھا تو آپ کو اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ اسے غصے سے گھورنے لگا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، کبھی نہ حویلی واپس آنے کے لیے۔ اس نے اپنے ماموں جان کو فون کر دیا تھا، وہ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی اس کے ماموں جان نے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ سب لوگ ہی اسے ناپسندیدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی سب حویلی والوں کو پتہ لگ گیا تھا۔ تم ایک بہت ہی بدقسمت مرد ہو، اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے تھے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اسے ہمیشہ سے ایک ایسے گناہ کی سزا دیتا رہا ہوں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ہی اسے اس کی خالہ جان کی بھی حقیقت بتائی تھی کہ اس کے چاچو جان نے کبھی بھی اس کی خالہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی خالہ ہی تھی جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔
وہ اپنی بہن کو سمجھاتی تھی مگر ان کی بہن ان کے بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے وہ اپنی خالہ جان کی وجہ سے اس لڑکی کو تکلیف دیتا رہا اور پھر اب اس عورت کی وجہ سے جس نے اس کے ساتھ عین ٹائم پر دھوکہ کر دیا تھا، وہ دلربا سے معافی مانگنے کے لیے گیا تھا مگر دلربا نے اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ دادی جان اس سے ملنے کے لیے گئی تو ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، مجھے کوئی واسطہ نہ دیجیے گا، اب مجھے کچھ بھی مت کہیے گا کیونکہ میرا دل مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے ایک ناقدر انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دی جس نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی، مگر میں نے اس پر کمپرومائز کر دیا۔ اب جب اس نے میری عزت پر وار کیا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اب اگر وہ انسان میرے قدموں میں گر کر بھی مجھ سے معافی مانگے تب بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ جو کمرے کے دروازے میں ہی کھڑا تھا، اس کی باتیں سن کر اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے معمول بنا لیا تھا اب ہر شام ہی وہ اس کی حویلی میں جاتا اور اس کے ماموں جان سے بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ وہ جو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا۔ جیسے اسے یہ خبر ملتی تھی کہ ارباز حویلی میں آیا ہے تو وہ اپنے کمرے میں ہی دبک کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس وقت تو کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی جب تک ارباز چلا نہ جائے۔ ایک دن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارباز حویلی میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی اس کی نظر ارباز پر پڑی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی تھی۔ دلربا کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو اس نے تہجد میں مانگا تھا، وہی شخص تھا جس کے تبدیل ہونے پر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، اس کے مل جانے پر دعائیں مانگتی تھی۔ اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ وہ شخص ادھر آ گیا تھا مگر اب وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر گئی تھی، ہر چیز کو سہ گئی تھی مگر کردار پر وار یہ وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو پہلے اسے دیکھ کر لرزنے لگتی تھی اب بہت آرام سے اس کے پہلو سے ہو کر نکل گئی تھی۔ اس نے دوبارہ ارباز کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، یوں جیسے اگر وہ اسے دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ ارباز وہ تو پتھر کا ہی ہو چکا تھا۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ارباز اب زیادہ تر اس کی حویلی میں ہی وقت گزارنے لگا تھا۔ ایک رات اس کے ماموں جان گھر پر موجود نہیں تھے جبکہ ارباز اس کی ممانی کے ساتھ باہر ڈنر کر رہا تھا۔ اس کے ماموں ممانی نے کبھی بھی ارباز کو حویلی میں آنے سے نہیں روکا۔ وہ تو خود یہ چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ اس دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کمرے سے آنے والی چیخوں کی آواز سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ جب بھاگتا ہوا گیا تو وہ درد سے کراہ رہی تھی اور زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر ناخن مارنے لگی۔ مجھے نیچے اتارو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، خاموش ہو جاؤ ورنہ طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ گہری گہری سانس لو اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ پیار بھرے انداز میں اس کو ہدایت کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر اس دن اس نے 2 پیارے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو خود میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ارباز کو اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ دادی جان بالکل خاموش تماشائی بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارباز کو اندازہ تھا کہ غلطی اس کی اپنی ہے اور اب ہر حال میں اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔
2 دنوں کے بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ حویلی واپس آ گئی۔ ارباز ہر ہفتے ہی بچوں کے لیے کھلونے اور کپڑے لاتا تھا، مگر ان کو دیکھ کے بغیر ہی وہاں سے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اس کی ضرورت کی بھی ساری چیزیں حویلی میں دے کر جاتا تھا۔ ماموں جان اسے منع کرتے رہتے تھے تو وہ کہتا کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے۔ ماضی میں کچھ غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، میں ان پر شرمندہ ہوں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کیسے معاف فرماؤں۔ تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ اس دوران ارباز کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول پائی تھی۔ وہ بلا شب اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، مگر وہ ہر وقت اس کے ذہن پر کسی سائے کی طرح سوار رہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر وقت اسی کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چل رہی تھی جب اس کے بیٹے نے بابا کہا اور یہاں پر اس کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے اپنے منہ سے پہلا لفظ ہی بابا ادا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی اور دل بھی بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ارباز کی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا، اور جو ایک جھلک ارباز کی نصیب ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ سے حویلی میں سے سامان دینے کے لیے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک ہی سوال کیا، کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، ماموں جان نے جواب دیا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ 1 سال کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اسی کی ہی فوٹو کاپی تھے۔ اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ ان کو پیار کرنے لگا اور پھر اس کے قدموں میں گر کر پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تم لوگوں کے علاوہ میرا کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ میں تم جیسی پاک دامن عورت کو نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ تم مجھے ایک موقع دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ بھی زور و شور سے رو رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا محبوب یوں اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائے گا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور یہ سب کچھ نہیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ میں ان کے سر پر سے باپ کا سایہ نہیں چھیننا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بے دردی سے کہا۔ اسے حویلی واپس لے آیا تھا اور جس کمرے میں وہ اس کو دھتکارتا تھا، حقارت بھرے جملے کہتا تھا اور معمولی سی بات پر دھکے دے کر باہر نکال دیتا تھا، آج وہی کمرہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ وہی در و دیوار جس میں رہتے ہوئے وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اب سکون اور محبت کی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ وقت کی حیرت انگیز اور ناقابل یقین پلٹ جانے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو کمرہ کبھی اجنبی سا لگتا تھا، اب اس میں اپنائیت تھی۔ جہاں کبھی وہ اپنے وجود کو بے معنی اور غیر ضروری سمجھتی تھی، آج وہاں وہ سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ چاہی جانے والی شخصیت بن چکی تھی۔ پہلے اسے ارباز کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ ارباز کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک قیدی تصور کرتی تھی، جس کے لیے سانس لینا بھی سوچ سمجھ کر ضروری تھا۔ وہ ہر وقت اس خوف میں رہتی تھی کہ اگر اس نے ارباز کی کسی چیز کو چھو لیا تو طوفان کھڑا ہو جاتا تھا۔ ارباز کی سرد نگاہیں اور سخت لہجہ اسے مایوس کرتا تھا، مگر آج وقت نے ساری تصویریں بدل دی تھی۔ اب وہ نہ صرف ارباز کی چیزوں پر اختیار رکھتی تھی، بلکہ ارباز کی پوری زندگی کی مالکن بن چکی تھی۔ وقت کا جادو کمال کا ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جو
پہلے اس کے آنسوؤں کا ساتھی تھا، اس کی راتوں کو بے سکونی اور اذیت میں ڈبو دیتا تھا۔ یہی وقت اب اس کے لیے راحت، سکون اور خوشیوں کی نوید لے آیا تھا۔ پہلے اس کی آزمائشوں کا کوئی سرا نظر نہیں آتا تھا، ہر دن ایک کٹھن امتحان کی طرح ہوتا تھا، ہر رات تنہائی اور غم کے اندھیروں میں لپٹی ہوتی تھی۔ مگر اب وہ ساری آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دکھ اور وہ تکلیفیں جو کبھی اس کے وجود کو توڑ دینے والی لگتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ آج اس کے سامنے صرف ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی موجود تھی، جو اس کا استقبال کرنے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ ارباز اب نرم دل اور محبت کرنے والا شوہر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی بے پناہ چاہت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ماضی میں جو بھی ہوا وہ ایک غلطی تھی، ایک ناسمجھی تھی۔ آج ارباز اسے اتنی محبت دے رہا تھا کہ وہ ماضی کے سارے زخم بھولتی جا رہی تھی۔ اس کا دل سکون پا چکا تھا۔ وہ محبت جو کبھی صرف خواب لگتی تھی، آج حقیقت کی شکل میں اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی شکوہ باقی نہیں رہا تھا۔ جو کچھ اس نے سہ لیا تھا، جو دکھ جھیلے تھے، وہ سب ارباز کی چاہت اور شفقت کے سامنے بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ ارباز کے ساتھ ہر لمحہ یہ محسوس کرتی کہ گویا اس نے کبھی دکھ جھیلے ہی نہیں تھے۔ ارباز کی مسکراہٹ اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس کا لمس اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا، اور اس کی باتیں اس کے لیے زندگی کا سب سے حسین نغمہ بن جاتی تھی۔ آج وہ ارباز کی دنیا کی واحد ملکہ تھی۔ وقت ایک دم سے بدل گیا تھا۔ ماضی کی آزمائشیں ختم ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی اور رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے دکھ کے بعد سکون اور ارباز کی محبت نصیب کی ہے۔ ارباز نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اسے اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ اگر اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔